اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ڈیسیجن سائنس اور ڈیسیجن تھنکنگ کے تسلسل میں ریکارڈ کی جانے والی یہ میری دوسری ویڈیو ہے، اسے آپ پارٹ 2 بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پارٹ 1 دیکھا ہے تو اس میں نے ابتدائیہ میں کچھ باتیں کہی تھیں، جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان کا تحت الشعور کس طرح اس کے لیے کام کرتا ہے، اور تحت الشعور دراصل ایک خزانہ ہے۔ اس خزانے کو انسان جب چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحت الشعور وہ ذہن ہوتا ہے جہاں پر کوئی بھی انسٹرکشن آپ بھیجیں گے تو وہ اس کو سچ تصور کر لیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص آپ میں سے یہ کہتا سنا ہوگا کہ وہ کہتا ہے میں ایک بہت بڑا فیلئر ہوں، میں فیلئر ہوں، اگر وہ آپ کو دیکھا جائے تو آپ کو لگے گا کہ وہ واقعی فیلئر ہو گیا ہے، وہ خود بھی محسوس کرے گا کہ جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالے گا وہ کام خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے تحت الشعور ذہن کو اس نے خود ہی یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم ایک فیلئر ہو، اور وہ اس کے شعور ذہن کو اسی حساب سے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جوزف مرفی کے مطابق تحت الشعور کیا ہے؟ تحت الشعور ایک آٹو پائلٹ ہے۔ اگر آپ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک جہاز اڑانے والا جب جہاز کو آٹو پائلٹ پہ لگا دیتا ہے تو اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ جہاز کو صحیح مقام پہ لے جا کے اتار دے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنے تحت الشعور ذہن کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ کام بہت اچھے سے ہو جائے، تو یقیناً وہ کام بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ لیکن بات صرف ساری بلیف کی ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کے پاس ایک ایسا ذہن موجود ہے جس کے اندر ہر سوال کا جواب، ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ تو پھر کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی، کسی بھی مینٹور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جو لوگ اس وقت NLP پہ کام کر رہے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، جس سے میرے اسٹوڈنٹس بھی کچھ ہیں جو اس کے باقاعدہ ماسٹر ٹرینر بن چکے ہیں، وہ بھی اب پریکٹس کر رہے ہیں، اور وہ بقول ان کے وہ دوا نہیں دیتے کیونکہ وہ کلینکل سائیکالوجسٹ نہیں ہیں، وہ مشورہ بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ سوشل سائیکالوجسٹ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر وہ علاج کیسے کرتے ہیں؟ وہ کسی بھی وقت میں جو پیشنٹ ہوتا ہے، جو سائیکالوجیکل پرابلمس کا شکار ہوتا ہے، اس کو ہپنوسس کے ذریعے انکانشیس کر دیتے ہیں، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں اس کو اس کے سب کانشیس میں اتار دیتے ہیں، اور یوں اسے اپنے سب کانشیس میں سارے پرابلمس کا سولوشن نظر آنے لگتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہوا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو کسی وقت بھی وہ NLP کو گوگل کر کے دیکھ لیں، یا اگر NLP پریکٹیشنر آپ کے آس پاس کہیں موجود ہے تو وہ اس بات کو انڈورس بھی کر دیں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کتاب کا حوالہ دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ انسانی دماغ بے مثال تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو کتنے لوگ کتنا استعمال کر رہے ہیں یہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنی ریاضت کی ہے۔ اور میں نے اس پارٹ کے آخر میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے بعد آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو آپ اس بات کرنے سے زیادہ اس کی بات سننے پر دھیان دیں گے۔ ایسا میں نے کیوں کہا تھا اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوگنیٹو میکینزم جو ہے اس کو ٹریگر کیا جا سکے، اور کوگنیٹو میکینزم کے لیے کوگنیشن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ڈیسیجن تھنکنگ جو فیصلہ سازی ہے اس کی قوت، اس کے لیے کوگنیٹو تھنکنگ کا ہونا ضروری ہے۔ تو کوگنیشن ہوتی کیا ہے، اور کوگنیشن اور سمپل تھنکنگ میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح دودھ کے اوپر بالائی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سوچ کی جو ٹاپ ناچ کیپیبلٹی ہے وہ کوگنیشن کہلاتی ہے۔ تو ٹاپ ناچ کیپیبلٹی کا استعمال وہ تو بہت بہترین ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر، اس کے علاوہ جو بھی سوچ رہے ہیں آپ، تو بہت ساری سوچیں ہیں نا، سوچوں کے تسلسل نے مجھے گھیر لیا ہے اور مسئلہ ہر بار نیا سوچ رہا ہوں، انور مجھے اس وقت عجب سوچ ہے درپیش، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ کہ کئی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کیا سوچ رہے ہو، کہتے ہیں پتہ نہیں، بیٹھے ہوئے بس سوچ رہے ہیں۔ تو بھائی سوچ رہے ہیں تو کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کوگنیشن کے اوپر بات کریں گے ہم۔ نیورونز کا جال جو ہمارا برین ہے، اس کے نیورونز ہیں سارے، الجھی ہوئی رسی، اس کے اندر الیکٹریکل اسپارکنگ ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے ڈسکوری پہ یا نیشنل جیوگرافی پہ کہیں بھی برین انیٹومی کو دیکھا ہوگا تو اس کے اندر برقی شرارے نظر آتے ہیں، ہمیشہ دکھائے جاتے ہیں۔ تو جب یہ برقی شرارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں۔ جب ہی بڑے بوڑھوں نے کہا اچھا سوچو، اچھی شخصیت ڈیولپ ہوگی۔ جو انسان غلط خیالات کو سوچ رہا ہوتا ہے یا کچھ غلط اوکھا سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی سوچ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سوچ شخصیت کی آئینہ دار بن جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ کسی کو بھی آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو آپ اسے سنیں گے۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ میں کوگنیشن کے ڈومینز پر آپ کو لانا چاہتا تھا۔ کوگنیشن ٹاپ ناچ کیپیبلٹی ہے ہیومن برین کی۔ ہیومن برین کی ٹاپ ناچ کیپیبلٹی کوگنیشن کو سمجھنے کے لیے اس کے 6 ڈومینز کو سمجھنا ضروری ہے۔ ون بائی ون میں آپ کو بتاتا ہوں ڈومین آف کوگنیشن کیا کیا ہے۔
پہلا ڈومین آف کاگنیشن یقیناً وہ اٹینشن ہے، جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اٹینشن دو طریقے سے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیتیں تو حص میں موجود ہے، 5 حصے دی گئی ہیں نا، ان میں سے 2 حصے تو ہیں جن میں سے ایک دیکھنا اور دوسرا سننا۔ تو آپ دیکھیں، سینگ بٹ ناٹ آبزرونگ، یہ شکایت ہوتی ہے لوگوں سے، دیکھ رہے ہیں لیکن مشاہدہ نہیں کر رہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، تجھے ہر بہانے سے ہم دیکھتے ہیں، ہماری طرف اب وہ کم دیکھتے ہیں، وہ نظریں نہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، غنیمت ہے چشمے تغافل بھی ان کی، بہت دیکھتے ہیں جو کم دیکھتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ذرا سی نظر کرم بھی بہت ہوتی ہے ان کی، کیونکہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو دیکھنے میں اور مشاہدہ کرنے میں فرق ہے، یعنی آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو اٹینشن کے ساتھ دیکھیں گے تو مشاہدہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہیئرنگ بٹ ناٹ لسننگ، یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے۔ تو کسی چیز کو سننا نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے، یعنی مشاہدے اور سمجھ کے ساتھ ساتھ کسی سے گفتگو میں آپ مخاطب ہوں، وہ آپ سے مخاطب ہو، آپ سے دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا بیسیکلی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اٹینشن پہلی چیز، اٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو بغور دیکھتے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جو لوگ مجھے لیکچر سن رہے ہیں، جو ایون ابھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو بھائی اپنا لیکچر کیسے یاد کرتے ہیں؟ پہلے تو اٹینشن سے اس لیکچر کو سنتے ہیں نا، ٹیچر کو سن لیا، اس کے بعد لیکچر کو لے کر آگے لکھا ہوا گھر اب کیا کرتے ہیں؟ اس کو رٹا لگاتے ہیں۔ عموماً اس ٹرم کو بہت زیادہ سارکاسٹک وے میں یوز کیا جاتا ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ رٹا لگانا بیسیکلی یہ میموری پیلس کو ڈیولپ کرتا ہے، جو کہ دوسرا ڈومین ہے کاگنیشن کا۔ اٹینشن، اس میں رٹیفیکیشن بھی بیسک آ جاتی ہے۔ آپ 36 دفعہ کسی آیت کو ریپیٹڈ وے میں بولیں گے تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گی، جو کہ سیکنڈ ڈومین یعنی میموری۔ پہلا ڈومین اٹینشن، اس کا فائدہ میمورائز ہو جاتی ہیں چیزیں۔ میمورائز اگر ہو گئی چیزیں تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ آپ نے بہت سارے پرابلم کے سولوشن ہوتے ہوئے دیکھ لیا اٹینشن سے، آپ کو وہ میمورائز ہو گئے۔ اب اس پرابلم میں اگر آپ کے ایکوینٹینسز میں سے یا ایون آپ کے کارپوریٹ کولیگز میں سے کوئی پھنسے گا تو آپ فوراً اسے سولوشن تفویض کر دیں گے کہ اس کا سولوشن تو یہ ہے، تو آپ کے اوپر لیبل کیا لگے گا؟ یو آر انٹیلیجنٹ۔ یہ تیسرا ڈومین ہے، یعنی میموری اٹینشن لیڈس ٹورڈز میموری، میموری میکس ون انٹیلیجنٹ۔ تو انٹیلیجنس میرے نزدیک بلکہ سائیکالوجسٹ کے نزدیک اس میموری کا صحیح استعمال ہے جو اٹینشن کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، ٹیرا بائٹس کی ٹیرا بائٹس خالی ہیں یہاں پر، صرف دماغ کی اوپر کی جھلی جس نے دماغ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے چند ملی میٹر موٹی طے ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 74 ٹیرا بائٹس کی میموری تو صرف اسی میں ہے خالی، تو ہمارے لیے تو بھرنے کے لیے ہارڈ ڈسک کی ہارڈ ڈسک موجود ہے، ٹیرا بائٹس کی ٹیرا بائٹس خالی۔ تو میموری بھرنے سے پریشان مت ہوں، اٹینشن دینا شروع کریں کام کی چیزوں پہ، میمورائز ہو جائیں گی تو انٹیلیجنٹ تصور کیے جائیں گے، مان لیے جائیں گے۔ اور جب کوئی انٹیلیجنٹ تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے اب چوتھا ڈومین آ رہا ہے، اٹینشن، میموری، انٹیلیجنس، ایگزیکیوٹو فنکشن۔ چھوٹی پوسٹ پہ اگر کوئی کام کر رہا ہے آپ میں سے، کارپوریٹ میں بہت سارے لوگ ہیں، رول رہے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ترقی نہیں ہو رہی۔ کبھی سوچیں، اپنے آپ کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ کہاں لیکنگ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کہیں نہ کہیں ہماری ہی لیکنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ کیا اٹینشن رکھی؟ کیا اچھی چیزیں میمورائز کی؟ تو وہ اس میموری کا صحیح استعمال کیا؟ تو جب صحیح استعمال ہی نہیں کیا تو ظاہر انٹیلیجنٹ کیسے مشہور ہوں گے؟ جب انٹیلیجنٹ مشہور نہیں ہوں گے تو ایگزیکیوٹو فنکشنز پہ نہیں آ سکیں گے۔ یہ کسی کی غلطی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی غلطی ہے۔ اچھا، ایگزیکیوٹو فنکشن پہ نہیں، اب ڈیزگنیٹ کر دیا گیا، بڑی پوسٹ پہ آ گئے، اب ظاہر ہے اچھی پوسٹ پہ اچھا مطلب تنخواہ بھی اچھی ہو جائے گی، پیکیج اچھا ہو جائے گا، لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انسان 4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو سوشل کوگنیشن شروع ہو جاتی ہے، وہ سوشلی کوگنیٹو ہونے لگتا ہے، وہ لوگوں کے پرابلمس کو ریئلائز کرنے لگتا ہے، گویا میچورٹی کی جانب اسٹیپس لینا شروع کرتا ہے۔ اگر کوئی بٹرے کر رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو برا کہے گا، لیکن اس کا مطلب جو برا کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے جواب میں اس کو بھی میں برا کہوں، میں اس سے اچھی طرح ملتا رہوں، خندہ پیشانی سے ملتا رہوں، اس کا نظریہ میرے بارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو سوشل کوگنیشن کا فائدہ یہ ہے کہ انسان لوگوں میں پسند کیا جانے لگتا ہے، تو لوگ اپنے مسائل لے کے اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ 5واں ڈومین تھا سوشل کوگنیشن کا۔ جب لوگ مسائل لے کر آئیں گے تو ان مسائل کے اوپر وہ ججمنٹ دے گا، انہیں سننے کے بعد اور اس کی ججمنٹ پہ عمل کیا جائے گا، یہ ہے 6واں ڈومین۔ تو 6 ڈومینز کون کون سے بتائے میں نے آپ کو؟ اٹینشن، اب کسی سے بھی کوئی بات سننی ہے مشاہدے کے ساتھ اور سمجھنے کے ساتھ،
मेमोराइज़ हो जाएगी चीज़। मेमोराइज़ हो जाएगी तो इंटेलिजेंट समझे जाएंगे, इंटेलिजेंट समझे जाएंगे तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे पर बड़ी पोस्ट पे परफॉर्म करने के काबिल होंगे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, सोशली कॉग्निटिव हो जाएंगे और फाइनली जजमेंट की पोजीशन पे आएंगे। इस वक्त आपने सुना होगा लोग जज करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा अगर कोई आपको जज कर रहा है तो आप ऑब्जर्व करें क्या उसने ये 5 डोमेन ऑफ कॉग्निशन पार किए हैं ये लेवल्स, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग बिला वजह अगर कोई जज करते हैं तो उनके जज करने से कुछ नहीं होता और उनके ऑब्स्टिकल्स पैदा करने से भी कुछ नहीं होता। क्योंकि कहते हैं तुंधिए बादे मुखालिफ से न घबराए वक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और गालिब ने कहा पाते नहीं जो राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और तो याद रखें इसमें कभी ऑब्स्टिकल से नहीं डरना, अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम शुरू कर दें, मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको जो टिप्स दूंगा मैं वो टिप्स दूंगा जो अंग्रेज़ों से मैं देख कर आया हूँ, और वो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा, उनके ऊपर अमल करेंगे इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट दर्जा ब दर्जा फील होने लगेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।